لو جی، جنگ بندی کے بعد پہلی دفعہ ایران کے صدر آیت اللہ خامنائی نے تقریر کی ہے اور پوری قوم کو مبارکباد دی ہے، اور اصل حقیقت بتائی ہے کہ جناب امریکہ جنگ میں اس لیے شامل ہوا کیونکہ وہ اسرائیل کو بچانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا جی میں شامل ہوں گا، اسرائیل کو بچاؤں گا، حملہ بھی کیا اس نے، لیکن اگر وہ امریکہ نہ آتا تو اسرائیلی ریاست جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کو کہ آپ جشن منائیں، بالکل، اور یہ امریکہ کی ایک سازش تھی، لیکن چلے اب بات ختم ہو گئی۔ تو ایرانی قوم نے اپنے جناب ایرانی لیڈر نے اپنی قوم کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ امریکہ اسی پلاننگ کے ساتھ آیا تھا کہ اسرائیل کو بچانا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی، حملہ تو بہانہ ہے، اسرائیل کو بچانا ہے، یہ والی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو آج انشاءاللہ بجٹ بھی منظور ہو جائے گا سارا کچھ، اور باقی جو ہے دوسری خبریں، یہ بڑی اہم خبر تھی جو آیت اللہ خامنائی نے کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اب ایٹم بم بھی بنانا ہے، اب ہم نے سارے کام ہی کرنے ہیں، بالکل ہم نے کوئی پابندی وغیرہ قبول نہیں کرنی۔ کل دیکھیں کس طرح وہ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ جناب آپ ایران سے تیل خریدو، اور آپ جناب چین بھی خریدے اور بھی خریدیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ اختتام اچھا ہو گیا ہے، جو نقصان ہوا ہے وہ ہو گیا ہے۔ ہم ایرانی قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اب آتے ہیں اپنے ملکی مسائل کی باتیں کرنے کے لیے۔ یہ ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کل آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جناب یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج امین گنڈا پوری اپنے نمبر بڑھانے کے لیے جیل کے باہر چلا گیا ہے اور وہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ادھر ایک صحافی نے ویسے اس کو کرارا سوال جی پوچھا ہے کہ جی جب آپ نے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو آپ چپ کر کے آتے ہیں، ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں، جب آپ نے ملاقات نہیں کرنی ہوتی تو یہ تماشا لگاتے ہیں، ساتھ سیاسی لوگوں کو لے آتے ہیں، پولیس لے آتے ہیں، اور میڈیا کو پہلے بتا دیتے ہیں، اور باہر آ کے پھر ڈرامہ کرتے ہیں۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے سر جی، عملی طور پہ عمران -1 ہو گیا، یہ اس کی اپنی بہن نے کہا ہے، -1 ہو گیا وہ، اب اس کے کوئی چانسز نہیں ہے کہ دوبارہ اقتدار میں آئے۔ یہ جو لوگ ابھی تھوڑے بہت اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، ان کے ذہن میں یہی ہے کہ شاید دوبارہ اقتدار میں آ جائے، لیکن اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی جادو ٹونا یہ کوئی کام نہیں آئے گا کوئی جادو ٹونا۔ آج پھر وہ گنڈا پوری کہتا ہے کہ جناب آپ ہمیں روکیں گے یا منع کریں گے تو پھر گولی چلائیں گے تو پھر ہم بھی چلائیں گے۔ میں کہتا ہوں اس کے اوپر FIR بنتی ہے۔ یہ ہماری حکومت کی تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے کہ یہ اس چیزوں کو اگنور کر دیتی ہے۔ جب میں اگر کوئی کہوں نا کہ میں گولی مار دوں گا، میں فائر کر دوں گا، میں سارا کچھ کروں گا، تو اس کے اوپر 300 قتل کی دھمکی کی FIR ہوتی ہے، FIR بنتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بھئی کوئی وزیر اعلیٰ کہہ دے تو۔ یہ حکومت نے ویسے بھی، یہ تو گنڈا پوری ویسے بھی مفرور ہے، اس کو تو ویسے ہی پکڑنا چاہیے، تو لیکن گورنمنٹ اس لیے نہیں پکڑ رہی کیونکہ یہ عمران خان کے لیے نمبر 2 کام کر رہا ہے، یعنی کہ عمران خان کو دکھاندہ سجی ہے تو ماردہ کھبی ہے، تو حکومت کہتی ہے چلو باہر پھردہ رہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہے نا، یہ فتنہ فساد تو پیدا کر سکتے ہیں نا۔ پبلک ہر بندے کو تو نہیں پتا کہ یہ اندر سے جناب یہ ملا ہوا ہے، اندر سے عمران خان کے خلاف ہے یا کچھ ہے، تو ان لوگوں نے تو وہ دیکھنا ہے کہ جو وہ بیان دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل بھی انہوں نے تماشا لگایا، سپریم کورٹ چلے گئے، ہم جی عمران سے ملاقات کرا دیں۔ کیسے کرا دیں بھائی ملاقات؟ اس کے لیے پٹیشن فائل ہوتی ہے، آپ درخواست دیں۔ ہو سکتا ہے اندر عمران خان ہی پہلے جیسے علیمہ کو باجی کو 2 مہینے نہیں ملنا چاہ رہا تھا تو نہیں ملا، یہ تو سارا ڈرامہ اس کا ہے، عمران خان کا ہے۔ آپ الزام لگا دیتے ہیں حکومت کے اوپر۔ اس لیے آج اعظم نذیر تارڑ نے وہاں بڑی کراری تقریر کی ہے، جس کے اوپر ان کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ ان کو اپنی گندی ویڈیو یاد نہیں ہے۔ شہباز گل کہتا ہے اوئے اعظم نذیر تارڑ نے ایسے لفظ کہہ دیے ہیں کہ جو اس کے خاندان کے لیے، اور یہ
आज़म नज़ीर तारण ने कहा है कि जेलर जो है ना वो हमारे काबू में नहीं है, जेल का सुप्रीडेंट हमारे काबू में नहीं है। हमारे काबू में हो तो हम उनकी रोज़ मुलाकात करवाएं, उनको इकट्ठा सुलाएं, उनको इकट्ठा कमरे, मियाँ भी हैं वो ज़ाहिर है। तो इसके ऊपर उन्होंने तमाशा लगाया जी। आज वो शहबाज गिल ने वीडियो बनाई है कि आज़म नज़ीर तारण ने जनाब ये किया है तो उसके माँ बाप सोए थे तो वो पैदा हुआ, तो इस तरह गंदी गंदी गालियाँ की। वो तो है ही गंदा। सर जी मेरा तो एक मुतालबा है कि जितने ये वीलॉग बनाने वाले इनके इमरान के हैं ना, उनमें सबसे पहले शहबाज गिल को पाकिस्तान लाया जाए, रेड वारंट के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाए और फिर उनको जनाब वो सारी चीज़ें, इसको करारवा की सज़ा दी जाए। जिस तरह ये हर काम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से बताता है ना कि आसिम मुनीर ने कहा है। अब इसका ये है कि जी आसिम मुनीर ने इनको इतना वो किया है कि वो आके तकरीर कर रहा है, तो आसिम मुनीर, इनको शर्म ही नहीं आती। इनका दिल करता है कि हम मोदी को जो है ना वो फील्ड मार्शल का खिताब दे दें, उसको जाके वो 5 स्टार का लगा दें। ये पाकिस्तान के खैर खा नहीं है। ये पता लग गया दुनिया को कि ये तो एक फितना है, और फितना जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। वल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल, कत्ल से ज़्यादा फितना जो है ना वो सख्त होता है। ठीक है, ये सूरत हाल है। आज इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली से बजट पास हो जाएगा और ये बड़ा तारीखी बजट होगा। पहले अफवाहें वगैरह फैलाई गई थी कि जी पीपल्स पार्टी वोट नहीं दे रही और ये नहीं कर रहा। आज फिर एक तारीखी दिन होगा इंशाअल्लाह। आज तारीखी दिन होगा और ये इस हुकूमत का दूसरा बजट होगा। हम हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि गरीबों का जितना ख्याल कर सकते हैं आप करें। मैंने रिटायर्ड मुलाजमीन का, जो मौजूदा मुलाजमीन है उनका, जो EOBI वाले मुलाजमीन रिटायर्ड मुलाजमीन है उनके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी कानूनी चैनल से कि इनका जनाब अली वो आप करें। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है। कल हमने कल बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है, दोस्तों ने मेरे एजाज़ में खाना दिया है, तो वो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। वहाँ मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत और हमारे दोस्त और सारे वो थे, तो वो भी थोड़ा सा प्रोग्राम देखें इसके साथ। थैंक यू। ये जी फरीद अंसारी साहब, और माशाल्लाह इनकी एज पे ना जाए, ये नौजवान बॉय है, मिड नाइट बॉय, नाइट बॉय सर, नाइट बॉय, ठीक है। और प्रेस से इनका ताल्लुक है और माशाल्लाह हमारे जो लाहौर में जो प्रेस क्लब के सदर हैं अरशद अंसारी साहब, उनके भाई हैं, और वो उन्होंने रिकॉर्ड कैंप किया है। तो ये हमारे हर दिल अजीज राजा आबिद साहब हैं, हमारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नायब सदर UK के ओवरसीज फाउंडेशन के। ठीक है सर। ये हमारे जनाब बड़ी अभी मुलाकात हुई है, बहुत प्यारी शख्सियत है अकील शाह साहब, इधर दम पुख्त के नाम से है ना जी, तो स्कॉटलैंड में है, कोई ग्लासगो में। हमारी मार्फत को कानूनी TV की मार्फत आएगा तो सर रियायत कर देना थोड़ी, इंशाल्लाह 5% रियायत कर देना, ठीक है। 10% कर देंगे, 10%। लो जी लो, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। दाम को एड्रेस भी बता दें सर। 39 पेज रोड वेस्ट क्लास 39 हाँ जी, थैंक यू। सारे मौका सारे वरी ना करो, आशवीज को उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इसका क्रेडिट होए। साहब आशवीज साहब रखना आटा बरानी करने हैं बस, ऐसा समझ लो। चलो जी, थैंक यू जी। जनाब मशहूर ज़माना इमरान घुमन सोलिसिटर ग्लासगो में है और असाइलम के केस करते हैं। माशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं। हम मुनसिफ लॉ चैम्बर में इकट्ठे काम करते रहे हैं और अब मैंने इनको देखा है, माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। तो उनका बताएंगे थोड़ा सा लोगों को कि आप कौन से काम करते हैं? जी हम मोस्टली साइलम और साइलम अपील्स करते हैं। इमिग्रेशन का भी काम है हमारे पास, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस हमारे पास साइलम और साइलम अपील्स हैं। अच्छा। तो हर किस्म के कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल साइलम, LGBT केसेस, हर किस्म के जो आपको पता है जो UN कन्वेंशन के तहत जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, लॉज हैं, वही UK में भी इम्प्लीमेंटेड हैं। इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि UK डिफरेंट हो गया यूरोपियन यूनियन से, लेकिन साइलम लॉज वही हैं। तो
ٹھیک ہے کسی بھی قسم کا اگر کوئی ٹھیک ہے۔ سالم اپیل کا کیس ہو تو ہم وہ ڈیل کر لیتے ہیں۔ اگر قانونی ٹی وی کی معرفت کوئی کیس آئیں گے تو آپ رعایت کریں گے؟ اس میں ہماری جو ہے نا رعایت کا یہ ہے، یا تو فی ہوتی ہے یا پھر فری ہوتا ہے۔ اس میں یو کے میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کنسیشن یا ڈسکاؤنٹ والا سسٹم نہیں ہے، یا گورنمنٹ پے کرتی ہے آپ کی فی، جسے لیگل ایڈ کہتے ہیں، یا پھر آپ نے پرائیویٹ کرنا ہے تو آپ نے فل فی پے کرنی ہے، اور کنسیشن نہیں ہوتی۔ فیس کا ہو گیا۔ اور آپ صرف اسکاٹ لینڈ میں کرتے ہیں؟ جی، کیونکہ اکارڈنگ ٹو لا سوسائٹی رولس، جہاں کی آپ کی لا فرم ہو وہی آپ کی جورسڈکشن وہاں تک ہی ہوتی ہے۔ ہمارا آفس کیونکہ اسکاٹ لینڈ میں ہے، اس لیے ہم اسکاٹ لینڈ میں ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو جی، تھینک یو۔ ویلکم۔ آج ڈمرا میں پہلا دن ہے، بہت مزے کا یہ راجہ عابد صاحب نے ہمارے لیے انڈا بنایا ہے، اور میں نے اس کو بھی کھا لیا، ٹیسٹ کیا ہے، بہت ہی مزے کا ہے۔ اس میں سر بٹر وغیرہ ملایا ہے؟ کوئی کیا ملایا ہے؟ کچھ جی دیسی گھی جی، دیسی گھی ہے؟ دیسی گھی، اچھا دیسی گھی کا آ رہی ہے جی، دیسی گھی میں بنا ہوا ہے جی، بہت زبردست، جیسے ہم بھرجی بناتے ہیں اس سٹائل کا ہے، اس کا بہت ٹیسٹ ہے واقعی۔ آج ڈمرا میں پہلا دن ہے، بہت مزے کا یہ راجہ عابد صاحب نے ہمارے لیے انڈا بنایا ہے، اور میں نے اس کو بھی کھا لیا، ٹیسٹ کیا ہے، بہت ہی مزے کا ہے۔ اس میں سر بٹر وغیرہ ملایا ہے؟ کوئی کیا ملایا ہے؟ کچھ جی دیسی گھی جی، دیسی گھی ہے؟ دیسی گھی، اچھا دیسی گھی کا آ رہی ہے جی، دیسی گھی میں بنا ہوا ہے جی، بہت زبردست، جیسے ہم بھرجی بناتے ہیں اس سٹائل کا ہے، اس کا بہت ٹیسٹ ہے واقعی۔ ناشتے تو بعد چائے بھی آ گئی ہے تے خدمت دا سلسلہ جاری ہے۔ اے دیکھو چائے دے نال راجہ صاحب کی چیزیں رکھی جا رہے ہیں۔ راجہ صاحب آ جاؤ، میں تھوڑی 1 منٹ دی گفتگو بھی کرنی ہے۔ اے دیکھو جی، یہ خدمتیں ہیں جناب علی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ راجہ صاحب اتنی چیزیں آپ نے مجھے کھلائی پلائی ہیں ماشاءاللہ۔ راجہ عابد صاحب جی یہ مسلم لیگ نون کے متحرک کارکن ہیں، بلکہ اب تو ان کے پاس ماشاءاللہ عہدہ بھی ہے۔ راجہ عابد صاحب سے میری پہلی ملاقات ہے۔ راجہ صاحب کیسے مسلم لیگ اوورسیز والوں میں کوئی کام شام آپ فرق پڑا ہے؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں تھوڑا بات کرنا چاہ رہا ہوں ڈائریکٹ۔ جی اوان صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ جو کھانا پینا ہوتا ہے نا، یہ ہم نہیں کھلا سکتے نہ کھاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، جی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ مہمانوں کو لطف فکر کرو، آپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہاں ہمارے والدین بھی یہ بتاتے ہیں کہ مہمانوں کی آپ عزت دل سے کریں، جو کچھ ہے حاضر کرتے ہیں، یہ آپ کی بخشش کے ذریعہ دنیا میں آخر دونوں میں ہاں بالکل، بڑی اچھی سوچ ہے۔ جہاں تک جو سیاست کی بات ہے تو ملک صاحب میں پہلے بھی جو نا میں مسلم لیگ نون کے لیے یہاں کام کر رہا ہوں۔ پہلے انفارمیشن سیکٹری تھا جب میاں صاحب سعودی عربیہ میں چلے گئے تھے 99 کا ہاں مشرف والا مشرف دور میں، تو اس کے بعد پھر ادھر چودھری سرور صاحب ایکٹیو ہوئے تو میاں صاحب کو ادھر پھر وہ لے کے آئے، اس وقت ہم نے مسلم لیگ نون بنائی جس کا میں انفارمیشن سیکٹری تھا۔ اچھا انفارمیشن سیکٹری تو یہ آئی تھنک سو 99 اور 2002 یا 3 کی بات ہے جب ہم نے یہاں پہ شروع کی اسکاٹ لینڈ میں۔ پھر اس کے بعد پھر میں جب بھی مجھے جتنے بھی عہدے ملے ہیں نا، میں نے کبھی ڈیمانڈ یا سفارش نہیں کی، یہ خود لوگ عزت دیتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، ہم عزت مانگتے نہیں ہیں۔ تو مجھے انہوں نے انفارمیشن سیکٹری، اس کے بعد پھر ہمیں انہوں نے مسلم لیگ نون کا پریزیڈنٹ۔ آپ کا سر جی اوریجنل تعلق کہاں سے ہے؟ پاکستان؟ جی پاکستان جیلم سے۔ جیلم سے؟ جی جی انشاءاللہ آپ کا تفصیلی انٹرویو بعد میں کریں گے۔ یہ آپ کی صرف چائے ناشتے کی میں بنا رہا تھا نا، جی تھینک یو، تو یہ میں نے کیا، انشاءاللہ تفصیلی انٹرویو بعد میں کرتے ہیں آپ۔ جی تھینک یو Thank you. تھینک یو ملک صاحب، آپ مہمان ہمیں خوشی ہوتی ہے، آپ ہمارے اپنا رزق خود لے کے آتے ہو، ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ہم اسی اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مہمانوں کی عزت کریں۔ اور یہ میں دیکھ رہا تھا ان کے کمرے میں نواز شریف کی اور شہباز شریف صاحب کی یہ تصویر ہے، یہ جی دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک باری پھر شیر